بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گل ود گئی ہے مختاریہ، اور بات بڑھ کے اب اس لیول پہ پہنچی ہے کہ جیو نے جناب رچرڈ گرنیل صاحب کی جو نامزدگی تھی بطور سفیر، اس کی ایک خبر چلائی۔ گرنیل صاحب جو ہیں وہ پیسے پکڑ کر کام کرنے کے حوالے سے، لابنگ کرنے کے حوالے سے بہت معروف جانے جاتے ہیں، اور پیسے دیو اور کام کاٹ لو اپنا۔ ہوں تسی غلط پاسے نہیں لے کے جانا اس گل، پیسے دیو اور کام کر لو۔ اور اسی وجہ سے وہ یوتھڑوں کی ڈارلنگ ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ جو بھی زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور چندے کے ذریعے جو رقمیں اکٹھی کرتے ہیں اپنے متاثرین سے جو ذہنی طور پہ معوف ہو چکے ہیں، اور جو کہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود ہو چکے ہیں، ان سے وہ زکاتیں، خیراتیں، صدقات اور چندے جو اکٹھے کرتے ہیں، ان سے وہ وہاں پہ لابنگ کی فرم ہائر کرتے ہیں۔ تو یہ موصوف جو ہیں چونکہ سستے میں دستیاب ہیں، تو کوئی ٹویٹ کروانا ہو، کوئی خط لکھوانا ہو، تو یہ پہلی گلی میں ہی ان کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، ساڈا اگلی گلی دے وچ گھر ہے انہوں کا پہلی گلی میں گھر ہے، تو وہ ان کی طرف پہلا سٹاپ ہوتا ہے۔ تو یہ ماضی میں بھی عمران احمد خان نیازی کی رہائی کے لیے ٹویٹیں کرتے رہے، لیٹر شیٹر لکھتے رہے، سستے میں پڑھتے ہیں نا، تو اس لیے تو اب جناب جب ان کی نامزدگی ہوئی، اور ویسے بائی دا وے یہ ایل جی بی ٹی گروپ والے ہیں، جس میں مرد کی مرد سے شادی اور عورت کی عورت سے شادی عین ممکن ہے۔ تو اور جب ان کی بھی شادی ہے کسی مرد کے ساتھ، اور اس شادی کے اندر جو کپل بنتا ہے، وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ میں سے بیوی کون ہوگی اور خاوند کون ہوگا، تو یہ اس جوڑے میں بیوی ہیں، یہ جو رچرڈ صاحب ہے نا۔ تو رچرڈ صاحب جو ہے، انہوں نے ان کے اوپر یہ خبر چھاپ دی۔ اب جناب اس کی خبر کی جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹویٹ گئی، اس ٹویٹ کو کوٹ کر کے جناب شہباز گل صاحب، رانا صاحب جو شہباز گل صاحب جو ہیں، رانا ہے میں منہ ہی نکل جاندہ یار، اچھا شہباز گل رانا صاحب جٹ صاحب جو ہیں، دیاں پنڈاں کے جو برخوردار ہیں، انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ دیکھیں آپ کے بارے میں کس طرح کی گندی گندی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس کر رہا ہے، اور جس کو 91 کے اندر رینڈ فاؤنڈیشن نے لون دیا تھا پاکستان میں صحافت کی تحفظ کے لیے، لون نہیں دیا تھا، ڈونیشن دی تھی، تو پاکستان میں صحافت کو بچانے کے لیے اس نے کہا کہ اب نہیں ملے گی۔ وہ ماما انہوں نے آج کل لوڈ بھی نہیں کی، 1991-92 کے اندر ایک دفعہ وہ واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد نہیں ہوا، اور نہ ہی ان کو ضرورت پڑی۔ اچھا جی، وہ جناب انہوں نے جو ہے اب نہیں ہوگا، اس کے اوپر یوتھروں نے باندر ڈانس شروع کر دیا، اور کہا کہ جناب دیکھیں ہم نے جیو کا بیڑا گرک کروا دیا۔ جیو نے پھر جو ہے، اصل خبر میں نے ابھی سنانی ہے آپ کو، جیو نے جو ہے وہ ہم جنس پرستی والی جو ٹویٹ تھی وہ ڈیلیٹ کر دی، اور خبر بھی ہٹا دی، خبر کی ہیڈ لائن بدل دی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ کسی نے پوچھا انہیں فون کر کے کہ خیر ہے، ڈر گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ جب ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تن کے لکھو۔ اگلے دن پھر ایک خبر انہوں نے چھاپی، اور اس میں پھر اس کو ہم جنس پرست لکھا۔ اصل خبر اے وے کہ کسی نے ان کو فون کر کے کہا کنے کہ سانو بھی پتا ہے بھائی، اسی نہ لے کے، تو میرا مطلب ہے کہ اے اپنا جڑا ویلاگ ہے بھی جاوے نہیں پایا، سمجھ آیا کرو، تسی سمجھ آندے ہو تسی۔ کسی نے فون کر کے پوچھا ہے کہ میر صاحب، میر ابراہیم صاحب خیر ہے، یہ آپ نے ہٹا دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان وہ امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے سرور وہاں پہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اب اس سے ایک اور خبر اور بھی جڑی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ صاحب جو تھے رچرڈ گرنیل صاحب، ان کی حمایت کے اندر کوئی گریم صاحب تشریف لائے۔ اچھا، گریم صاحب جو ہیں وہ اٹارنی جنرل نامزد ہو گئے تھے امریکہ کے لیے، اور پھر جب ان کی فائل کھول کے دیکھی گئی تو موصوف کم عمر کے بچیوں کے ساتھ جنسی تعلقات جو ہے اس کے حوالے سے جب ان کا کردار سامنے آیا تو ان کو اٹارنی جنرل کا حلف نہیں دیا گیا، یعنی کہ انہوں نے گھر بھیج دیتا گیا۔ اتنے کو وہ ماشاءاللہ نیک نام ہے،
گریم صاحب جو تھے وہ آئے جناب رچرڈ گرنیل کی حمایت کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ ایسے یار قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، یعنی اترو تمہیں اپنی حمایت کے لیے کوئی بھی نارمل انسان دستیاب نہیں ہے۔ جو جنسی بے اعتدالیوں کا شکار لوگ ہیں دنیا بھر کے چن چن کے، وہ تمہاری حمایت میں اترے ہوئے ہیں۔ یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ خواجہ حاصل صاحب یاد آ گئے۔ یار میرا مطلب ہے تمہاری حمایت کے اندر کوئی بھی نارمل ہیومن بینگ نہیں اتر سکتا، سارے ہی اتر گئے، اور سارے ذہنی طور پہ مجہول نے۔ یعنی کہ وہ کلب ڈانس کے اندر ڈانس کرنے والی اور مساج کرنے والی خواتین جو ہے ان کو اب کرائے پہ لا کے چیکو جو ہے وہ برطانیہ میں نچا رہا ہوتا ہے امریکہ کے بھی ہم کس سے کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے سارے اب نارمل لوگ جو ہیں جن کے اندر کوئی انسانی رویہ نہیں ہے۔ خیر یہ دو تین چیزیں اکٹھی ہوئی تھیں، لیکن اصل خبر جو ہے وہ میں نے آپ کو الگ سے ایک ویلاگ کرنا ہے، اس کے اندر سنانی ہے، چلیں اتھے ہی سنا رہے ہیں۔ اصل خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے سول نافرمانی کی جو تحریک تھی اس کو پوسٹ پون کر دی، اور وجہ بنیادی طور پہ یہ ہوئی ہے کہ گزشتہ دنوں بیرون ملک مقیم کچھ پاکستانی نیاد خواتین و حضرات، خواتین تو نہیں تھی، خاتون و حضرات پاکستان تشریف لائے، اور انہوں نے پاکستان کی مقتدرہ سے رابطہ کر کے ملنے کی کوشش کی۔ خبر ساڑھے کل پکی ہے، بندہ بڑا پکا ٹیٹ قسم کا جرنلسٹ ہے۔ ان کو کہا گیا مقتدرہ کی طرف سے کہ سیاسی حکومت سے مل لیں، تو سیاسی حکومت جو ہے وہی اس کے حوالے سے آپ کو کوئی چیز کہہ سکتی ہے، جس کے اوپر پھر رانا ثناء اللہ کا بیان بھی آیا تھا کہ ہم جو بھی مذاکرات کریں گے اس میں مقتدرہ کو آن بورڈ رکھیں گے، جس کو یوتھروں نے پھر دوسری سائڈ پہ لے گئے۔ تو وہ مل لیے، ان سے مل کے تو انہیں بتایا گیا کہ ان کے خلاف یہ مقدمات ہیں، یہ اس کی عدالتی فیصلے کی وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ گواہیاں ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ سارا کچھ انہیں دکھایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب اس میں سے ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، فلانی آپ کو گارنٹی دوا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو وہ پروسیجر شروع ہونا تھا اس کا آغاز یہاں سے ہونا تھا کہ جناب عمران احمد خان نیازی نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی، جس کے اندر انہوں نے 9 مئی کی ذمہ داری قبول کرنی تھی، اور 9 مئی کی ذمہ داری قبول کر کے قوم سے اور فوج سے اس کی معافی طلب کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا آغاز یہاں سے ہونا تھا، اور یہ پہلی اور آخری شرط تھی حکومت کی طرف سے کہ دیکھیں ہم تو ان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن جن کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے وہ ان کو دن رات گالیاں بھی کڈیں اور یہ بھی کریں۔ تو موصوف نے پہلے تو ان کے ساتھ حامی بھر لی، لیکن جب انہوں نے ساری باتیں طے کر لیں، وہ ساری نٹی گریٹی پروسیجر طے ہوئے، موصوف نے اپنے یوتھروں کے سنگلیاں کھول دیں، ان کی رسیاں کھول دیں۔ انہوں نے کہا خان 15 کو آ رہا ہے، خان 10 کو آ رہا ہے، 25 کو فون آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سنیا نا تسی؟ ہاں ٹھیک ہے نا۔ یہ ہدایت آئی تھی نا، بس جناب انی بات ہے کہ خان آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صدیق للی سے لے کے عمران ریاض تک سب نے کہہ دیا کہ جناب اگلے 48 گھنٹے، اگلے 84 گھنٹے، اگلے 96 گھنٹے خان باہر آ رہے ہیں۔ وہ بیسیکلی کام سی، ٹھیک ہے۔ تو جب ریکارڈنگ کی باری آئی انہوں نے کہا جناب وہ پروسیجر تو شروع ہوگا، لیکن آپ ریکارڈنگ تو ذرا کروائیں نا، جس کے اندر آپ نے معافی مانگنی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کرواؤں گا، یہ آپ اس میں سے مائنس کر دیں۔ انہوں نے کہا پھر باقی معافی بھی مائنس کر دیں۔ وہ جو خاتون اور صاحبان آئے ہوئے تھے ان کو انکار ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ہم باہر جا کے آپ سے کوئی بات کریں گے اور بیرون ملک جا کے بات کریں گے، جس کی بنیاد کے اوپر پھر اس نے کہا کہ جی 25 سے پہلے ایک امریکہ سے کال آئے گی۔ 25 سے پہلے امریکہ سے کال کس بنیاد کے اوپر آئے گی؟ بھائی آپ نے ان کے ہاتھ میں تو کوئی لاجک دیا نہیں نا، کوئی بنیاد دی نہیں نا۔ بنیاد تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ معافی سے شروع ہوگی، جو معافی آپ ریکارڈ کروائیں گے اور وہ نشر ہوگی، آپ کی ٹویٹر ہینڈل کے اوپر نشر ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ گالم گلوچ بند کریں گے۔ اس کے بعد پھر پروسیجر آگے چلے گا کہ عدالتوں کے اندر حکومت کہے کہ جی
پروسیکیوشن جا کے کہے کہ جی ہمیں کیس نہیں چلانا، کیس واپس کرو، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے اوپر پھڈا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اگر عدالت جو ہے وہ کھڑی ہو گئی کہ نہیں جناب ہم نے کیس واپس نہیں دینا، اب ہمارے پاس کیس آ گیا تو اب ہم اس کا فیصلہ کر کے دیں گے، تو پھڈا پڑ سکتا ہے نا، لیکن شروع ہوگا، کم از کم شروع ہو سکتا تھا۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے یہ کیا اور وہاں پہ جو ہے ساتھ ساتھ موصوف نے دھمکی بھی جاری رکھی کہ میں سول نافرمانی کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، انہوں نے کہا جا۔ جب وہ موصوفہ لوٹی ہیں مطلب کہ بیرون ملک جہاں سے بھی وہ آئی تھیں، وہ لوٹی ہیں وہ خاتون اور ساتھ میں صاحبان جو تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اچھا سول نافرمانی بھی واپس لے لو، اور بھی کوئی پاؤں پکڑا جاتا ہے تو پکڑ لو۔ صاحبان نے اپنی جگہ سے 1 انچ ہلنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب یہ معافی مانگ لیں گے تو پھر عدالتی پروسیجر شروع ہو جائے گا، پھر ان کے جج ہوں یا کوئی جج ہوں جو بھی کریں گے ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا، لیکن یہ کم از کم یہ والا کام تو کرے نا۔ تو وہ انہوں نے نہیں کیا تو ان کو ہو گیا انکار، ٹانگا آ گیا کچہریوں خالی، سجنا نو قید بول گئی، یہ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے ایک دوست ہیں بہت عزیز، انہوں نے بڑی اندر سے خبر نکالی تھی، اور اس سے پہلے ہمارے محبی اور ہمارے ممدوح جناب ابصار عالم حیدر صاحب یہ خبر دے چکے تھے کہ موصوف نے اپنی ساری پارٹی کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مذاکرات براہ راست شروع کر دیے ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک عاشقہ کو باہر سے طلب کیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو لبھا رہی ہیں کہ اے فکر میں پا رہا ہوں، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جا کے تسی حکومت سے گل کرو۔ انہیں کہتے ہیں حکومت کو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جا کے تو حکومت کے کچھ لوگوں سے بات کی، حکومت میں بھی اگے رانا ثناء اللہ تے خواجہ اعظم بیٹھے، انہوں نے کہا کوئی گل ہی نہیں کی، بس ایک کام کر دیو، ٹھیک ہے، تو ان کو رہا کرا دیتے ہیں۔ تو وہ جناب موصوف نے پہلے تو وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں ریکارڈنگ کروا دوں گا، اللہ جناب بڑے جناب جوش و خروش کے ساتھ جو تھا وہ سارا پروسیجرز مکمل کیے جانے لگے۔ جب ساری گل فائنل پہ پہنچی تو انہوں نے آخر میں آگے کہا کہ جی میں تو ریکارڈنگ کروانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اڈیاں چک چک کے کہہ رہے ہیں نا 25 سے پہلے کال آئے گی، وہ آئے گی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ خاتون جو ہیں اس نے جانے کے لیے کوئی بہانہ تو کرنا ہی تھا نا، اس نے کہا میں واپس جا رہی ہوں تو میں وہاں پہ جا کے بات کروں گی، اور 24 سے پہلے میرا پہنچنا بہت ضروری ہے کیونکہ 24 کو ہو جاتی ہیں چھٹیاں، اور اس نے احتیاطاً 25 کہا، 24 سے پہلے 24 کو پہلی چھٹی ہوتی ہے کرسمس کی اور ہیپی نیو ایئر کی جو ہونی ہوتی ہے ان کی، تو 24 سے پہلے پہنچ کے میں کوئی نہ کوئی کوشش کروں گی کوئی کام کروانے کی، بیسیکلی وہ جان چھڑا کے بھاگی۔ بہرحال جی میں نے کہا کچھ اطلاعات گھومتی پھرتی ہم تک پہنچی تھی، ہم نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا